اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر، گائیڈ بنا کر، آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کیا ہے۔ دنیا کا واحد لیڈر، واحد بادشاہ، واحد امام، جس نے اپنے ساتھ والوں سے یوں کہا کہ میری بند کمرے کی زندگی بھی دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتا دو۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا لیڈر اور ایسا بادشاہ اور ایسا حاکم نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بند کمرے کی زندگی دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتاؤ۔ ایک اکیلی ذات ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اعلان کر کے کہا، اور کسی اور سے نہیں، اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے بند کمرے کی زندگی دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتاؤ۔ اور اس کا یہ اعلان ہی بتاتا ہے کہ اس ذات کی زندگی کتنی صاف ستھری، کتنی پاکیزہ، کتنی خوبصورت۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اور اس ذات کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 63 سال اور نبوت کے 23 سال، ان دو حصوں میں، انسانیت کے 23 لاکھ سالوں میں انسانوں میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو شکلیں وجود میں آ سکتی ہیں، اس ذات نے اپنی 23 سالہ زندگی میں ان تمام مسائل کا حل اور ان تمام مسائل کی رہبری اور رہنمائی چھوڑی، اور ایک ایسا کامل طریقہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو دیا ہے کہ اس نے چیلنج کے ساتھ اعلان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ لوگوں کو میں یہ اعلان کر دو کہ جو طریقہ زندگی میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور اس میں نہ اب کسی چیز کی زیادتی کی ضرورت ہے اور نہ اب اس میں سے کسی کمی کی ضرورت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قانون بنانے والے قانون دان، ملکوں کے بائیلاز اور ملکوں کے چلانے کے قوانین بنانے والے لوگ، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے جو قانون بنا دیا اور میں نے جو بائیلاز بنا دیا، اب رہتی دنیا تک اس میں کسی چینجنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میں سے بہتوں کا تعلق وکالت کے شعبے سے ہوگا، آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور وکیلوں کے چیمبرز میں چلے جائیں، آپ کو ان کے چیمبرز میں ہر خانے میں الگ سن کا الگ قانون رکھا ملے گا، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جس قانون میں کمیاں ہیں، جس قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جس قانون میں اضافے کی ضرورت ہے، یہ انسانوں کے بنائے قانون ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو بائیلاز دیا ہے، جو قانون دیا ہے، وہ اتنا کامل اور مکمل ہے
کہ اس قانون کے اندر نہ کسی کمی کی ضرورت ہے اور نہ کسی زیادتی کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے دن جس دن آپ نے اس کے کمال کا اعلان کیا، جیسا اس دن کامل تھا ویسا آج کامل ہے، اور ویسے ہی اس رہتی دنیا کے آخری دن تک وہ کامل اور مکمل رہے گا۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی دے کر گئے ہیں، وہ زندگی امن والی ہے، وہ زندگی چین والی ہے، وہ زندگی سکون والی ہے، وہ زندگی عزتوں والی ہے، وہ زندگی کامیابی والی ہے، وہ زندگی خوشیاں لانے والی ہے، وہ زندگی اس دنیا کو بھی راحت قدہ بنانے والی ہے، اور وہ زندگی اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اس آخرت کی زندگی کو بھی راحت قدہ بنانے والی زندگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہماری کیا رہبری کی، ہماری کیا رہنمائی کی۔ اسی وجہ سے قرآن نے اعلان کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنی زندگی کے مراحل میں اگر کسی مرحلے پر تم اٹک جاؤ اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں، تو جاؤ اور قرآن کے جاننے والوں سے معلوم کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے والوں سے معلوم کرو کہ اس مرحلے پر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو بتایا ہے۔ آج اس دنیا کا المیہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بسنے والے انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین آخرت کی ضرورت ہے اور دین آخرت کا مسئلہ ہے، اس دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اپنی دنیا کے مسائل میں اور اپنی دنیا کے حالات میں وہ دین سے رہبری لینے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ حالانکہ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین نے کیا کیا دیا اور دین نے کیا کیا بتایا۔ دین جس طرح آخرت کی ضرورت اور دین جس طرح آخرت میں کام آنے والا ہے، بالکل اسی طرح دین دنیا کی بھی ضرورت ہے اور دین دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بسنے والے انسانوں کی اس دنیا کو بھی بنانے کا راستہ سکھایا اور اس دنیا کے بعد آنے والی آخرت کو بھی بنانے کا راستہ سکھایا۔ اگر اس دین کا تعلق دنیا سے نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جانے کا طریقہ نہ بتاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تم نے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس خاندان میں تم نکاح کرنے جا رہے ہو اس خاندان کے لوگوں میں آنکھ کی ایک بیماری ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں دیکھو اور پھر تم کو پچھتانا پڑے۔ اس واقعے کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ اس واقعے سے کون سی جنت بنائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک ایک مرحلے پر ایک ایک چیز پر ان کو سکھایا، ان کو بتایا، گھر کیسے چلاؤ، بیوی کے ساتھ کیسے رہو، بچوں کے ساتھ کیسے رہو۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے سے مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف آخرت کے لیے نبی بن کر آئے تھے اور اگر صرف آخرت بنانے کے لیے آئے تھے تو آپ قرآن سناتے، آپ جنت بتاتے، آپ دوزخ بتاتے، آپ حرام کاموں سے روکتے، آپ گناہوں کو بیان کرتے اور ان سے منع کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر صحابہ کو ایک ایک چیز سکھائی. اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب ایسے کرو. سونے کا طریقہ بتایا. اس سے آخرت کون سی بن رہی تھی؟